بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 251، آیت نمبر 38 تا 41۔ آیات کریمہ کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا حضرت یحییٰ کے لیے، اور اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی عجز کا بیان ہے اور ان کی دعاؤں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کا بیان ہے۔ ہنالک دعا زکریا، بس اسی وجہ سے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی اور کہا کہ اے ربا دے دے مجھے خاص اپنی طرف سے اولاد پاک، بے شک تو ہر قسم کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ بس آواز دی فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے اپنے خاص عبادت خانے میں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو یحییٰ کے بارے میں، جو بیان کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمے کا، اور سردار ہوں گے اور پاک ہوں گے اور نبی ہوں گے نیک انبیاء میں سے۔ کہا زکریا علیہ السلام نے اے ربا کیسا ہوگا میرے لیے یہ لڑکا، حالانکہ پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا اور میری بیوی بانجھ ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے، یا کہا فرشتے نے کہ تو اسی طرح ہوگا، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کہا زکریا علیہ السلام نے کہ اے ربا بنا میرے لیے کوئی علامت۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ علامت تیری یہ ہے کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے 3 دن، یا بات نہ کرے گا 3 دن تک مگر اشارے کے ساتھ، اور یاد کر اپنے رب کو بہت زیادہ اور پاکی بیان کر صبح اور شام۔ ہنالک اس میں اشارہ ہے، اور یہ مکان کے لیے بھی آتا ہے اور زمان کے لیے بھی۔ ہنالک معنی اس جگہ میں جو عبادت خانہ تھا، اسی میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی۔ یا ہنالک معنی اس وقت، جس وقت یہ حضرت مریم کے پاس یہ ناشنا قسم کی خوراک موجود دیکھی تو اس وقت۔ یا ہنالک معنی من ثم، امام سیوطی رحمہ اللہ نے یہ معنی کیا ہے کہ ہنالک من ثم کے معنی میں، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کو خاص قسم کی روزی دی، تو اس وجہ سے دعا زکریا، اللہ تبارک و تعالی زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ قال دعا یہ مانگی کہ ربی اے ربا حب لی دے دے مجھے، مانا بغیر عوض کے دے دے، میرے پاس اس کا کوئی عوض نہیں ہے، مفت میں۔ من لدن کا قطع الوسائل کے لیے، براہ راست آپ اپنی طرف سے درمیان میں وسیلہ نہیں ہے۔ ذریتاً اولاد، طیبتاً پاک، ذریہ مفرد کے لیے بھی استعمال ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہے، اور اصل نسل سب کو کہا جاتا ہے، اس لیے ذریتاً یہاں مفرد کے معنی میں، یعنی اولاد دے دے، بچے دے دے، طیبتاً جو پاک ہو، جن کے اخلاق پاک ہو، جن کا ظاہر پاک ہو، جن کا باطن پاک ہو، جو نیک اور صالح ہوں۔ انک سمیع الدعاء، بے شک اللہ تو ہر دعا کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اس لیے فنادتہ، فا آیا ہے مانا فی الفور، یہ حضرت کا معجزہ تھا کہ فوراً دعا قبول ہو گئی۔ تو فنادتہ آواز دی حضرت زکریا علیہ السلام کو الملائکۃ، فرشتوں نے، وہ فرشتے پوری جماعت تھی جن میں جبرائیل امین بھی تھے، وہو قائم، اور حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب اپنے عبادت خانے میں۔ تو نماز کی حالت میں کلام کرنا کیسا درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور وحی جو ہے وہ نماز کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ یا قائم کا معنی یہ ہے کہ یصلی کا معنی ہے وہ دعا کر رہے تھے عبادت خانے کے اندر، تو وہ قائم، وہ کھڑے تھے، یصلی دعا کر رہے تھے، فی المحراب عبادت خانے کے درمیان۔ تو اس آن کے اندر
وہ وہی آ گئی یا نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشر کا خوشخبری سناتا ہے تجھے یحییٰ کے بارے میں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام بھی رکھ دیا اور ساتھ ساتھ وہ لڑکا بھی دے دیا۔ یہ 5 انبیاء ہیں جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ولادت سے پہلے آیا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصدقاً، یہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ، کلمے کا، من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہے۔ مصدقاً کے صلے میں با آ جائے تصدیق کے تو یہ بیان کے معنی میں ہوتا ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ ہوگی کہ یہ بیان کرے گا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کو۔ کلمے سے مراد کلمہ توحید ہے، یعنی توحید بیان کرے گا اللہ تعالیٰ کی، اور یہ انبیاء کی ذمہ داریوں میں سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری ہے۔ یا بکلمۃ من اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو معنی یہ کہ تصدیق کرے گا اس کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے۔ معنی اس کے لیے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیشن گوئی اور بشارت دی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بکلمۃ من اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کلمہ کن فیکون سے پیدا ہے، یا یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بشارت آئی ہے تو وہ بشارت کلمہ کے ساتھ آئی ہے، اس لیے یہ بکلمۃ من اللہ کہا جاتا ہے۔ وسیداً، اور یہ سردار ہوگا۔ سردار کا معنی مفسرین نے بہت سارے لکھے ہیں، بمعنی کریم اور فقیہ، عالم کے، اور حسن الاخلاق، اچھے اخلاق والا، اور تقوی اور حسد سے پاک، اور جس پر غضب غالب نہ ہو، غصہ غالب نہ ہو، تو معنی کریم الاخلاق یہ ہوگا۔ اور انسانوں کی صفت میں سید کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے ہمارے نبی کو سید المرسلین کہا جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ، تو یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وحصوراً، اور پاک دامن ہوگا، معنی پاک ہوگا۔ حصور کا معنی جس کو عورتوں سے یعنی اپنے آپ کو بچایا رکھا جائے گا، کہ ان کی طرف رغبت نہیں کرے گا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ وہ نکاح کا قابل نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ نکاح کا قابل تو ہوگا لیکن عورتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا۔ یہ حصوراً حدیث میں آتا، روایت میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے اس نے کبھی زندگی میں گناہ صغیرہ بھی ان سے نہیں ہوا اور پرہیز رہا۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوگا لیکن من الصالحین، صالحین انبیاء کی جماعت میں ہوگا۔ اعلیٰ، یہ ایک دوسری دعا کا ذکر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے اور استعجاب ہے، کہ عجیب قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا ربی، اے ربا، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا عجز بھی بیان ہے کہ انا یکون، بمعنی کیفا، کیسے ہوگا میرے لیے غلام لڑکا۔ یہ استعجاب کے لیے ہے کہ بڑی عجیب قدرت ہوگی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور گھر والی بانجھ ہے، تو پھر میرا بچہ کیسا ہوگا۔ معنی یہ ہے کہ مجھے جوان کیا جائے گا اور بیوی کو بھی جوان کیا جائے گا تو پھر بچہ ہوگا، یا یہ کہ مجھے حکم ہوگا کسی اور دوسری عورت سے نکاح کیجئے، یا یہ کہ میں اور بیوی اس طرح بڑھاپے کی حالت میں ہوں گے اور ہم سے بچہ ہوگا، تو یہ کیسا ہوگا۔ انا یکون لی غلام، غلام یہ غلمت سے مشتق ہے، اور غلمت کا معنی ہے کہ الشاب الطیب، وہ جوان جو پاک ہو، جو صاف، تو نوجوان کو کہا جاتا ہے اصل میں، اور بچے کو جو غلام کہا جاتا ہے یہ مجازن کہا جاتا ہے، یہ بہت تفاعل کے اعتبار سے نیک فعلی حاصل کرنے کے لیے، مانا اللہ تجھے جوان کرے اور تجھے پاک صاف رکھے۔ وقت بلغنی الکبر، اور حالانکہ مجھے پہنچ چکا ہے الکبر، بڑھاپا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال یا 92 سال عمر تھی، تو اس لیے بڑھاپا، یعنی یہ بھی اپنے عجز کا ذکر ہے کہ بڑھاپے نے مجھے گھیر لیا۔ وامراتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، تو عاقر کا معنی ہے کاٹنے کے ہے، گویا کہ قطع النسل کی نسل سے کٹ چکی ہے، نسل اولاد نہیں ہوتی۔ یا امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عاقر اس ڈہری کو کہا جاتا ہے جس میں درخت نہ ہو، یعنی تو معنی یہ ہے کہ وہ عورت جس کے بچے نہ ہوں، یعنی اس سے وہ محروم ہے۔ اور
حاکم اس کو کہا جاتا ہے جس کے ابتدا ہی سے بچے نہ ہوں، اور عاقر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا بعد میں جا کر بچوں کا سلسلہ اور نسل بند ہو جائے۔ تو عاقر یہ مشترک ہے، اس لیے یہ مذکر کے لیے استعمال، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے مشترک لفظ استعمال ہوتا ہے عاقر۔ قال، اس فرشتے نے کہا جو خوشخبری سنانے کے لیے آ رہا تھے، کذالک مانا انت کذالک یا انتما کذالک، تم دونوں اسی طرح ہو گئے، یعنی یہی تمہاری جو حالت ہے کہ بڑھاپا ہوگا، تو بھی اور تیری بیوی بھی۔ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، بس اللہ کی قدرت ہے۔ قال، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا ربی، یہاں سے اپنی بچے کی ولادت کے اوپر علامت طلب کر رہے ہیں تاکہ میری علامت مجھے معلوم ہو جائے۔ قال، کہا ربی، اے رب، اجعل بنا دے لی میرے لیے آیتن علامت، ایسی علامت جس سے مجھے یہ معلوم ہو کہ میرا بچہ ہونے والا ہے اور اس نشانی میرے پاس ہو۔ قال، فرمایا آیتک، تیری علامت یہ کہ اللہ تکلم الناس، تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے 3 دن مگر اشارے کے ساتھ، یعنی تیری کیفیت ایسی ہوگی کہ تجھے کلام پر قدرت نہیں حاصل ہوگی، زبان بند ہو جائے گی، بس میری طرف سے اللہ نے کہا کہ یہ ایسا فیصلہ اور حکم ہو جائے گا کہ تیری زبان میں بند کر دوں گا، تو سمجھ جاؤ کہ ابھی بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس، تو بات نہ کرے گا لوگوں سے 3 دن، یعنی میری طرف سے حکم آ جائے گا کہ 3 دن تک یہ تیرا روزہ ہے، اور اس امت میں روزہ یہ تھا کہ گفتگو نہ کی جائے الا رمزن، مگر اشارے کے ساتھ۔ اور اشارے سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کے اندر 2 قول ہے، رمز کہتے ہیں خفی کلام کو یا خفی اشارے کو، اور یہ اگر رمز الفاظ مراد ہو یعنی خفی کلام مراد ہو تو اس وقت یہ مستثنیٰ متصل ہے، معنی بلند آواز سے بات نہیں کر سکے گا الا رمزن، مگر خفی کلام آہستہ بات کرے گا۔ یا یہ ہے کہ رمزن معنی عام اعضاء کے ساتھ اشارہ کرنا، زبان سے نہ، تو اس صورت میں یہ مستثنیٰ منقطع ہوگا، لیکن ترمز رمزن، تو اشارہ کرے گا معنی اشارہ کرنا۔ وذکر ربک، اور یاد کر اپنے، یہ مستقل کلام ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ وذکر ربک، ہمیشہ یاد کرتے رہو اپنے رب کو، کثیراً، بہت زیادہ، اللہ کا ذکر تو یہ کرتے رہو۔ وسبح، اور پاکی بیان کر، بالعشی والابکار، صبح اور شام۔ عشی جو ہے یہ بعد الزوال کے وقت کو کہا جاتا ہے، زوال کے بعد لے کر عصر، مغرب، شام تک کے وقت کو، اس کو عشاء تک، اس کو عشی کہا جاتا ہے۔ اور ابکار جو ہے نا یہ طلوع فجر سے پہلے، طلوع شمس سے پہلے اور طلوع فجر کے بعد جو صبح کا وقت ہے، اس کو ابکار کہا جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ پورا اس میں اوقات انقلابات کے اوقات ہیں، صبح میں تبدیلی آتی ہے اور مغرب کے بعد بھی تبدیلی آتی ہے، تو سبح کا معنی اللہ کو پاک سمجھ۔ معنی یہ ہے کہ جن اوقات میں تبدیلی آتی ہے اس میں عجز کی طرف اشارہ ہے، تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزوری سے اور زوال سے اور عجز سے پاک ہے، اس لیے سبح معنی اللہ کی پاکی بیان کر، صبح اور شام۔